یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیرے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب احترام برادران اسلام، اس مختصر اور پراثر محفل پاک کے اندر آج کے بیان کا عنوان ہے مقام والدین، عظمت والدین، شان والدین۔ والدین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، والدین کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں اور اولاد کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ ہر بندہ اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن اپنے فرائض ادا نہیں کرتا۔ والدین کا بھی یہی حال ہے، اپنے حقوق مانگتے ہیں لیکن اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، اور یہی حال اولاد کا ہے۔ اولاد بھی اپنے حقوق مانگتی رہتی ہے لیکن اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پورا نظام تتر بتر ہے اور پورا سسٹم خراب ہے۔ والدین اولاد کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے اور اولاد والدین کے ساتھ صحیح نہیں چل رہی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر ایک اپنے حقوق مانگ رہا ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، جبکہ قرآن و سنت نے ہمیں حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور فرائض نبھانے کا بھی حکم جاری فرمایا ہے۔ برادران اسلام، والدین کے اوپر کچھ حقوق ہیں اور کچھ ان کے فرائض ہیں جو اولاد کو پورا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اولاد پر کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے حقوق تو طلب کرے لیکن اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھائے۔ اگر والدین اور اولاد ان دونوں باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ والدین اولاد سے مطمئن ہو جائیں گے اور اولاد والدین سے مطمئن ہو جائے گی۔ ہر ایک کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، والدین اگر اپنے فرائض ادا نہ بھی کریں تو تب بھی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، ان کو گھور کر دیکھے، ان کے سامنے آنکھیں نکال کر باتیں کریں، ان سے اکڑ کر بات کرے، تکبر سے بات کرے، ان سے ڈانٹ ڈپٹ کرے، ان کو جھڑکے یا ان کو برا بھلا کہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ ان پر ہاتھ اٹھائے۔ کیونکہ آج کل ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ اولاد نے اپنی والدہ پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے، اولاد نے اپنے والد پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ بدتمیزی کی انتہا ہے، یہ بد اخلاقی اور والدین کی نافرمانی کی انتہا ہے جو اولاد کی طرف سے جس کا ارتکاب ہوتا ہے۔ لہذا والدین اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہ بھی کریں تو اولاد پر پھر بھی لازم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے، کیونکہ قرآن و حدیث اس بات پر متفق ہے کہ والدین اگر مشرک اور کافر بھی ہوں تب بھی ان کی عزت کی جائے گی اور ان کا احترام کیا جائے گا، اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن عام معاملات میں
ان کی اتباع اور اطاعت کی جائے گی، خواہ والدین کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ جب والدین کافر اور مشرک ہیں تو تب ان کی اطاعت کرنا جو ہے عام حالات میں لازم اور ضروری ہے۔ تو جب والدین کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو پھر ان کی اطاعت کس قدر لازم ہو جائے گی، ان کی فرما برداری کرنا کس قدر لازم ہو جائے گا۔ اس لیے اولاد کے پاس یہ کوئی بہانہ نہیں۔ اگرچہ ہم اپنے والدین کی عزت کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے والدین کو اپنی عزت کروانے کا ہی شوق نہیں ہے، یا کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کا احترام کرنا چاہتے تھے، لیکن والدین خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم ان کا احترام کریں، کیونکہ والدین نے ناانصافی کی ہے، والدین نے ظلم کیا ہے، بڑے بیٹے کو زیادہ نوازا ہے، چھوٹے کو زیادہ نوازا ہے، بڑی بیٹی کو زیادہ نوازا ہے، چھوٹی کو زیادہ نوازا ہے۔ انہوں نے جائیداد کی تقسیم میں، وراثت کی تقسیم میں، دیگر معاملات میں ناانصافی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم تو چاہتے تھے اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان سے حسن سلوک کریں، دونوں سے پیار کریں، لیکن والدین کے اندر اتنی قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں، وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کی عزت کی جائے۔ تو اولاد اس طرح کی باتیں کرتی ہے، اولاد اس طرح کی باتیں کر کے والدین کی نافرمانی کا جو ارتکاب کرتی ہے، یاد رکھیں ایسے حالات میں بھی اگر والدین ناانصافی کریں، ظلم و زیادتی کریں، تب بھی اولاد کے لیے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے، بد اخلاقی کرنا جائز نہیں ہے۔ جب مشرک والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا جائز نہیں تو مسلم والدین کے ساتھ بد اخلاقی کرنا کیسے جائز ہوگا؟ لہٰذا میرے بھائیوں، اس حوالے سے اپنے گھر کے سسٹم کو ہمیں بچانا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ مہیا کرنا ہے۔ ہماری اولاد ہمارے کرتوت دیکھ رہی ہے، ہمارے معاملات دیکھ رہی ہے، ہمارے اعمال دیکھ رہی ہے کہ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں تو پھر ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنا ہوگی، ان کا احترام کرنا ہوگا اور ان سے حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، آج کل ہماری محافل میں اور بہت سارے نعت خواں حضرات بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ والدہ کی شان کو بیان کرتے ہیں لیکن والد کی شان بیان نہیں کرتے۔ والدہ کی منقبت بیان ہو رہی ہے، والدہ کی شان بیان ہو رہی ہے، والدہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، والدہ کے لیے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، لیکن والد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، والد کو کوئی رتبہ نہیں دیا جا رہا، والد کو وہ حیثیت نہیں دی جا رہی جو قرآن و حدیث نے والد کو حیثیت دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج میں دو ٹوک طریقے سے یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ کان کھڑے کر کے اور پورے دل لگا کے یہ بات سن لیں۔ حسن سلوک کے اعتبار سے، حسن سلوک کے اعتبار سے والدہ پہلے نمبر پر ہے اور والد دوسرے نمبر پر ہے، چونکہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول پاک نے 3 مرتبہ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کی وجہ یہ کہ والدہ کا کردار بہت زیادہ ہے، اس نے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، زچگی کے مراحل سے گزری، بڑی مشقت اور تکلیف اٹھائی، اس لیے حسن سلوک کی زیادہ حقدار قرآن و حدیث نے والدہ کو ٹھہرایا ہے۔ اس لیے والدہ حسن سلوک کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے اور والد دوسرے نمبر پر ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اطاعت کے اعتبار سے، فرما برداری کے اعتبار سے، سربراہی کے اعتبار سے، انتظامی معاملات کے اعتبار سے والد پہلے نمبر پر ہے اور والدہ بولو والدہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اولاد کیا کرتی ہے؟ جدھر مفاد پورا ہوتا ہے ادھر کی سائڈ مارتی ہے، والد سے مفاد پورا ہوتا ہے تو والدہ کو نظر انداز کرتی ہے، اور والدہ سے مفاد پورا ہوتا ہے تو والد کو نظر انداز کرتی ہے۔ جس طرح آج کے والدین چلاک ہیں اسی طرح اولاد بھی بڑی چلاک ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو چلاکیوں سے بچ کر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلاکیاں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ والدین کو بھی چاہیے اولاد کے حقوق کو ادا کریں اور اولاد کو چاہیے والدین کے حقوق کو ادا کریں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث پر چلنے کی برکت سے وہ اللہ کے بھی پیارے ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ اس لیے نہ تو والدین کو حد سے زیادہ چلاک بننا چاہیے اور نہ اولاد کو حد سے زیادہ چلاک بن کر والدین کو بائی پاس کرنا چاہیے۔ لہذا اس بارے میں بڑا ہمیں دو ٹوک موقف رکھنا چاہیے، ورنہ ہمارے گھر کا سسٹم بگڑ جائے گا، نظام تتر بتر ہو جائے گا، فیملی سسٹم بکھر جائے گا اور بعد میں پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور جس طرح آج مغربی تہذیب کی ہوا چلی ہوئی ہے اور جس طرف ہر طرف یورپ
کی تہذیب جو ہے ہر طرف ہر چیز کو بگاڑتی چلی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جس طرح ہمارے اخلاقات کو اور اس طرح ہماری اخلاقیات کو برباد کر رہا ہے، تو آگے چل کے بہت برا ہو جائے گا اگر ہم نے قرآن و حدیث پر عمل نہ کیا۔ تو والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق ادا کرے، اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حقوق ادا کریں۔ لیکن میں یہاں والدین کو یہ بات ریکمینڈ کروں گا کہ والدین خدا کے لیے اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، لیکن والدین اپنی اس حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اولاد میں تفریق کریں، اولاد میں غلط تقسیم کریں، اولاد کے اندر ناانصافی اور ظلم کریں، تو یہ والدین کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایسی صورت میں بھی اولاد کے لیے بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا، اللہ کل قیامت کے دن ان سے نپٹ لے گا۔ والدین کو توجہ دلائی جا سکتی ہے، ابا جان، امی جان، آپ یہاں غلطی پر ہیں، یہاں قرآن و حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ علماء سے مسئلہ پوچھ لیں، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ توجہ فرمائیں، توجہ دلا سکتے ہیں، لیکن بد اخلاقی کرنا جائز نہیں، بدتمیزی کرنا جائز نہیں، والدین کو جھڑکنا جائز نہیں، والدین پر کسی بھی صورت میں ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل دو چار کی طرح ہے۔ اولاد اس طرح اپنے لیے راہ جواز تلاش کرتی ہے، جی میرے والدین نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے تو مجبوراً میں نے ہاتھ اٹھا دیا، نعوذ باللہ، مجبوراً جو ہے میں نے اپنے والد کو پیٹا یا والدہ کو مارا، نعوذ باللہ۔ اس کی تو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، یہ معاملہ انہوں نے ناانصافی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ لیکن میں والدین سے یہ کہوں گا، خدا کے لیے آپ بھی خیال کریں، اولاد میں انصاف کریں، اولاد میں جو ہے ہر چیز کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں۔ ایک مرتبہ ایک والد نے رسول پاک کے دور میں اپنے ایک بیٹے کو ایک پلاٹ دیا، اور اس نے رسول پاک کو اس پر گواہ بنانا چاہا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو پلاٹ الاٹ کروا رہا ہوں، تو آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے دوسری اولاد کو، دوسرے بیٹوں کو بھی اسی طرح پلاٹ دیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں پھر ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، چونکہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کو خیال میں رکھنا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اولاد پر ہر صورت میں لازم ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں۔ اس بارے میں قرآن و حدیث کے دلائل بالکل واضح ہیں، میں چند ایک آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تلقین کی اور تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اے لوگو تم میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، الیہ المصیر، تم سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لو، اگر والدین ناانصافی کریں گے میں ان کو دیکھ لوں گا، اولاد ناانصافی کرے گی میں ان کو بھی دیکھ لوں گا، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، الیہ المصیر، پلٹ کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، میں سب کو دیکھ لوں گا اور سب کو انصاف کے ترازو میں تولوں گا، اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا اس کو کل قیامت کے دن بدلہ دلوا دوں گا، میرے پاس پلٹ کے آنا ہے۔ لیکن اولاد کو یہی کہا کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، نافرمانی کی اجازت نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ اگر والدین آپ کو جائیداد پوری دیں، حق پورا دیں، اور تو پھر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں ورنہ نہ کریں، اس بات کی اجازت نہیں دی، بلکہ ہر صورت میں مطلقاً رکھا ہے حکم کو کہ میرا بھی شکریہ ادا کریں اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اس حوالے سے بڑی کلیئر کٹ جو آیت ہے وہ پارہ نمبر 15 کے شروع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے 6 حقوق گنوائے، کتنے؟ بولو کتنے حقوق گنوائے؟ 6 حقوق ایک ہی آیت کریمہ کے اندر گنوائے۔ میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور حقوق بھی گنوا دیتا ہوں تاکہ یہ بات اور کھل کے سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے اور یہ بات جو ہے نقش کل حجر ہو چکی ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ عبادت صرف اور صرف اسلام میں اللہ کی جائے گی۔ کس کی جائے گی؟ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، یہ بات اسلام میں طے شدہ ہے۔
آگے والدین کے 6 حقوق گنوائیں، باری باری آپ گنتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں، عمل کی نیت سے سنتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلا حق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کرو، والدین دونوں کا ذکر ہے، والد کا بھی ذکر ہے اور والدہ کا بھی ذکر ہے. لہذا نعت کا حضرات بھی بیلنس رکھا کریں. جہاں والدہ کی شان بیان کرتے ہیں وہاں والد کی بھی شان بیان کیا کریں اور اس بات کو نوٹس میں رکھا کریں. اور یہ نعت خان کو تھوڑی توجہ بھی دلا کریں، بھائی آپ نے والدہ کی شان پڑھ دی ہے، اگر آپ والد کی سنانا تاکہ اگلی دفعہ وہ والد کی بھی یاد کر کے آئے، کیونکہ والد کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے. اللہ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو فرمایا فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی مت کہو. اف کا مطلب ہے معمولی سا بھی برا بھلا ان کو نہ کہو، معمولی سی نافرمانی بھی نہ کرو. اف بھی، جب اف کہنے کی اجازت نہیں تو بدتمیزی، بد اخلاقی، برائی اور نافرمانی اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا اف بھی مت کہو. یعنی اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ والدین کے آگے چلیں، والدین آپ کے پیچھے چلیں، یا والدین کے ساتھ تھوڑا سا منہ بنا کے بات کریں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اسے آپ اندازہ کر لیں والدین کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے. اور تیسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان سے جھڑک کر بات نہ کرو، ان سے جھڑک کر بات نہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کے بات نہ کرو. جب جھڑک کے بات کرنے کی اجازت نہیں تو ہاتھ اٹھانا، نعوذ باللہ ان کو مارنا یا ان کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی کرنا، اس کی تو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہو سکتی. چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے، پیار سے، شفقت سے، محبت سے بات چیت کیا کرو. بڑی شفقت سے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چونکہ ان کے دل تمہارے لیے نرم ہے تو تم بھی ان کے لیے نرم گفتگو کرو، پیاری گفتگو کرو، اخلاق والی گفتگو کرو. پانچویں بات ارشاد فرمائی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے ہر وقت نرمی، شفقت، پیار، محبت کے بازوؤں کو جھکائے رکھو. جس طرح نوکر اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، غلام اپنے جو ہے مالک کے سامنے ہوتا ہے، یا ورکر اپنے فیکٹری مالک یا اپنے جابر یا اپنا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے سامنے بڑا اخلاق سے کام کرتا ہے، اس طرح اپنے والدین کے ساتھ ہر وقت ان کی فرما برداری کے لیے بچھے رہو، ان کی خدمت کے لیے ان کے دائیں بائیں منڈلاتے رہو. جیسے ان کا آرڈر آ جائے فوراً ان کے آرڈر کو پورا کر دو، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے نہ کہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے کہیں گے تو والدین کی بات بھی بولو والدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ والدین کے حقوق اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. لہٰذا اگر والدین یہ کہیں کہ آپ چوری کریں، آپ ڈکیتی کریں، آپ سود کھائیں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ نعوذ باللہ شراب پئیں، تو والدین کی بات کسی بھی صورت میں نہیں مانی جائے گی اور اس کی کوئی نافرمانی نہیں ہے. آپ واضح طور پہ کہتے ہیں ابا جان، امی جان، میں آپ کی فرما برداری تو کرتا لیکن آپ خود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کی یہ بات ماننے کا پابند نہیں ہوں. یہی قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، چاہے دین کی بات ہے چاہے دنیا کی بات ہے، اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. نمبر 6، آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس میں خصوصی توجہ دلائی کہ تم نے یہ 5 حقوق ادا کر دیے جو میں نے پہلے بیان کیے. اس نے سلوک بھی کر لیا، بڑھاپے میں ان کی خدمت بھی کر لی، اف کہنے سے بھی باز رہے، جھڑک کے بات بھی نہیں کی، نرمی اور شفقت سے بات بھی کرتے رہے، لیکن ابھی بھی والدین کی خدمت کا حق ادا بولو حق ادا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، پیدل حج کروایا. میدان عرفات، مزدلفہ، مینا، دیگر مقامات پر پیدل انہیں لے کر گھومتا رہا. آخرکار خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا، اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، طواف کے چکر کاٹ رہا تھا کہ چکر کاٹنے کے دوران رسول پاک سے ملاقات ہو گئی. کیسا پیارا زمانہ تھا کہ رسول پاک سے بھی اس وقت ملاقات ہو جاتی تھی. اللہ کل قیامت کے دن رسول پاک کی ملاقات بھی عطا فرمائے، شفاعت بھی عطا فرمائے. کہہ دو اونچی آواز سے آمین. تو ان کی ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ موقع بڑا پیارا ہے، سوال پوچھ لوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ لیا اور قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ محترمہ ہے، میں نے ان کو پیدل چل کے کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، اب آخری سلسلہ چل رہا ہے حج کا، طواف کروا رہا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیں کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟
بڑا پیارا سوال، اور رسول پاک نے بڑا پیارا جواب دے کے ہمیشہ کے لیے والدین کے حقوق کو کنفرم کر دیا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ تم نے خدمت تو بہت کی ہے، محنت اور مشقت بھی بڑی اٹھائی ہے کہ تم نے پیدل اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا ہے، لیکن جہاں تک حق ادا کرنے کی بات ہے، اپنی والدہ کی ایک آہ کے برابر بھی تم کا حق ادا نہیں کر سکا۔ میرے بھائی، اس سے آپ اندازہ کر لیں، والدہ نے زچگی کے دوران، پیدائش کے دوران، یا جو ہے ان کے حمل کے دوران جو مشقت اٹھائی تھی، فرمایا اس کی ایک آہ کے برابر بھی ان کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جب والدین کا حق ادا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک طریقہ سکھایا، وہ چھٹا نمبر ہے، اسی کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ روایت بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تم نے سارے کام کر لیے، لیکن اس کے باوجود تمہارے والدین کے حقوق ادا نہیں ہوئے۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ اب چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے، جب بھی موقع ملے اور قبولیت دعا کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تب بات بنے گی، تم یہ دعا مانگتے رہا کرو، میرے پروردگار میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ ان کے لیے اس طرح دعا کرتے رہو، تب ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی بندوبست فرما دے گا۔ تو برادران اسلام، یہ طریقہ کار ہے والدین کے لیے، اور یہ طریقہ کار ہے اولاد کے لیے۔ اولاد کو چاہیے والدین کے حقوق ادا کرے، اور والدین کو چاہیے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھے، ناانصافی نہ کرے۔ قرآن و حدیث اس بارے میں بڑے دو ٹوک ہیں۔ آخر میں چھوٹی چھوٹی دو روایتیں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ ٹائم کتنا رہ گیا؟ جزاک اللہ، 2-3 منٹ ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے اندر، یعنی جو بندہ جرم کرتا ہے دنیا کے اندر اس کی سزا نہیں ملتی، قیامت کے دن اس کی سزا ملتی ہے، لیکن ایک جرم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی سزا دیتا ہے، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی کا ظلم۔ والدین کا نافرمان دنیا میں ذلیل ہوئے بغیر نہیں مر سکتا، مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا، کسی نہ کسی موقع پر وہ ذلیل و رسوا لازمن ہوگا، چاہے مالی طور پہ، چاہے اخلاقی طور پہ، چاہے معاشرتی طور پہ، چاہے کسی اور حوالے سے۔ لہٰذا والدین اگر زندہ ہیں، ناراض ہیں، ان کو راضی کر لیں۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے اصلاح ثواب کریں، صدقات جاریہ کا اہتمام کریں، اور ان کی قبر پہ جایا کریں، اور ان کے لیے دعا کیا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ یہ دعا مانگتے رہا کریں۔ آخر میں حدیث مشکات المصابیح کی سن کے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اگر ہمارے والدین ہمارے اوپر ظلم کریں تو کیا ہم ان کے ساتھ پھر بھی اس نے سلوک کریں؟ تو رسول پاک نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظلم کریں پھر بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اگرچہ وہ ظلم کریں پھر بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اگرچہ وہ ظلم کریں پھر بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ لہذا اولاد کا یہ راہ فرار اختیار کرنا، جی ہمارے والدین اپنی عزت ہی نہیں کروانا چاہتے، ہم کرنا تو چاہتے تھے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، لہٰذا ہم عزت بھی نہیں کریں گے، یہ بہانہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد آؤ ارادہ کریں، اپنی فیملی سسٹم کو بچائیں گے، اور اپنے خاندان کے سسٹم کو بچائیں گے، اور انشاءاللہ اس نظام کو بہتر بنائیں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم والدین ہیں تو اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں گے قرآن و حدیث کے مطابق، اور اگر ہم اولاد کے درجے میں ابھی تو پھر ہم اپنے والدین جو ہیں ان کے حقوق انشاءاللہ ادا کریں۔ کہہ دو تو میرے بھائیوں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی بھی فکر کریں، اگر فوت ہو گئے ان کے لیے اصلاح ثواب کی فکر کریں۔ دانا کے لیے کافی ہے ایک لفظ نصیحت، ناداں کے لیے کافی نہیں دفتر نہ رسالہ، اور طوفان نو بہانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، 2 آنسو بہت ہیں گر کچھ اثر کریں، مانے نہ مانے بہرحال آپ کی مرضی، ہم نیک و بد نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔